اب یہ فرمائے گا مفتی صاحب، اس کے بعد پھر ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں سوالات کی جانب، کہ یہ تو سارے معاملات ہو گئے، اب آخر میں وہی سوال جو ہمیشہ آپ سے کیا جاتا ہے، تو کیا اب ایک شخص ہے جس پر کالا جادو ہو گیا، کالے جادو کے معاملات سمجھ میں آ گئے، نظر آ گئے، تو اب کیا اس شخص کے علاج کے لیے بھی کالا جادو استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کالے کو کالا ہی کاٹے گا۔ دیکھیں ہرگز بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے، گناہ ہے وہ. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کالے کو کالا ہی کاٹے گا، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور یہ اس بات کی طرف غماز ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی طاقت کو کم سمجھتا ہے، معاذ اللہ وہ کفر کو اللہ کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوتوں کا مالک ہے. کوئی جادو، کوئی کالا پیلا نیلا سفید جو بھی ہو، وہ اس کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا. تو یہ اصل میں قرآن و سنت سے دوری کی بنیاد پر لوگ یہ کام کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور آدمی ہے، بہت بڑا پیر ہے، اس کے مرید تو اس کو بڑا ولی اللہ اور پتہ نہیں کیا غوث وقت کہتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ جب اس پہ جادو ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے جو انہوں نے کافروں کو بلایا، وہ کالے جادو کرنے والوں کو بلایا، ذکری کو بلوایا، وہ تاکہ اس کا علاج ہو جائے. لیکن بہرحال وہ علاج نہیں ہو سکا. ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ جو لوگ اپنے آپ کے اندر بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، بڑے تصوف کے بھاشن دے رہے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے، ان کے گھروں کا یہ حال ہے کہ جب اپنا معاملہ آیا تو جناب وہ سب کچھ بھول گئے اور ذکری کو بلا لیا علاج کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا کلام بہت کافی ہے. ہاں جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین جہاں پر دیگر لوگوں نے انکار کر دیا، ہمارے اپنے تجربات ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر یہ اللہ کے کلام سے لوگوں کا علاج ہوا. ایک میں واقعہ ذکر کروں. ایک مرتبہ ایک فیملی میرے پاس آئی تو کہنے لگے آپ ہمارا علاج کر دیں گے؟ اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے گا. اچھا. میں نے کہا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بار بار مجھ سے سوال کر رہے. پھر میں نے کہا دیکھو آپ کو علاج کرانا تو کرا لیں، ورنہ جائیں یہاں سے. میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں علاج ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے. تو وہ بیچارے در در کے مارے پھر رہے تھے، اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے اوپر یہ کلدائی قسم کا جادو تھا. جب ان سے میں نے ڈیٹیل معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے ٹوائلٹ یوز نہیں کر سکتے. رات میں جب ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بلا سامنے آ جاتی ہے. اور تو ہم لوگ جو ہے پھر ٹیسکو مارکیٹ میں جا کے جو ہے وہ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں. اور کہا کہ رات کو ہم مرد گھر میں نہیں سو سکتے، اپنی ٹیکسیوں میں سوتے ہیں. تو وہ ٹیکسی چلاتے تھے، وہ لوگ بڑی ٹیکسیاں تھیں ان کے پاس، تو اس میں وہ رات گزارتے تھے. اور کہا بیڈ پہ خون کے دھبے آ جاتے ہیں. اور کہا کہ قرآن کھولا، قرآن کے اندر ایک صفحہ لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی بچہ بنا ہوا تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ عورت کی تصویر ہمارے سامنے بن گیا. کہنے لگے شام کو ایک لومڑی آئی تھی ہمارے گارڈن میں، اور اس کی آنکھوں سے گرین رنگ کی شعاعیں نکلتی ہے، وہ ہماری دیوار کو دیکھتی رہتی ہے. تو دیوار پہ دراڑ پڑ گئی. تو میں نے ان لوگوں کی حالت دیکھی اور ساری باتیں سنی. میں نے کہا چلو میں ٹھیک ہے تمہارے گھر پہ آتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، عجیب انہوں نے لیا جو آج کل ماڈرن لوگ فیشن کے نام پہ جو سب. تو میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، بات یہ کہ تم اللہ کی لعنت تو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ اس عذاب سے بچ جاؤ، تو ایسے نہیں بچ سکتے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت. یہ LGBT تو لوگ پھیلا رہے ہیں، معاذ اللہ ہمارے میڈیا بھی اس کے ساتھ مل چکے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد ہو کر عورتوں کی وضاحت اختیار کرے اس پہ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. اور عورت ہو کے مردوں جیسا انداز اپنائے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو میں نے کہا بھائی تم نے کاندھوں میں مندریا ڈالی ہوئی ہے، تم مرد ہو، یہ تو عورتوں کے کام ہے. تم نے ہاتھوں میں اتنی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، تم تو یہ زیورات تم نے پہنے ہوئے، یہ تو مرد انہیں اتار کے پھینک دیے. تو میں نے کہا یہ اپنے لے جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، تم لے جاؤ اس کو. بہرحال جب میں ان کے گھر پہ گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو گھر پہ بدبو پھیلی ہوئی، اور باقی جو انہوں نے باتیں بتائی تھی ساری کی ساری تھی. ہاں الحمدللہ. پھر وہ وہاں پر میں نے پڑھائی کی، قرآن کی آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ الحمدللہ ایک دفعہ میں ان کا کام بن گیا. سارے معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے. وہ ڈرنا اور یہ وہ بلاؤں کھانا سب غائب ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں یہ ضرور ہے کہ ضرور نہیں کہ ہر شخص کا علاج ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، بے شک کہ ہم ضرور مومنوں کو آزمائیں گے، بھوک ڈال کے، خوف ڈال کر، ان کی جانوں میں نقصان کر کے، ان کے مال میں نقصان کر کے، ان کے پھلوں میں نقصان کر کے۔ تو آزمائش مومن کے ساتھ زندگی میں ہوتی ہے، تو بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اور وہ آزمائش ہوتی ہے مومن کے لیے اس کے گناہوں کی صفائی کے لیے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو آدمی سنت کے مطابق علاج کرتا رہے، اگر علاج نہیں ہوتا تو پھر اللہ صبر کرے اور اللہ کی مرضی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر صبر ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، تو صبر کرنا سیکھیں اور اللہ کی منشا کو جاننا سیکھیں۔